کہ آپ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں جب آپ گئے تو مدینہ منورہ کے منافقوں میں ایک منافق تھا، وہ سب سے ان کا سردار، جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی۔ اس نے دنیا کی آخری کوشش کی اپنے زمانے میں آپ کو پریشان کرنے میں۔ ام المؤمنین پر الزام لگا وہ بدتمیز سب سے آگے، آپ کو ستانے میں سب سے آگے، اس زمانے میں لوگوں کو بھڑکانے میں سب سے آگے، کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا جب تک کہ وہ ظالم کوئی جملہ نہیں کہہ دے۔ ایک دفعہ باہر گیا، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، منافقین بھی کبھی کبھی ساتھ جاتے تھے، سارے مسلمانوں کے بیچ میں کہنے لگا جب مدینے واپس ہو جائیں گے ہم تو جو عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو نکال دیں گے، جو باعزت ہیں وہ ذلیل لوگوں کو نکالیں گے۔ باعزت کا مطلب تھا ہم، اور ذلیل لوگوں کا مطلب خدا کی پناہ، خدا کی پناہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام، کہانی نہیں نکال کے باہر کرو یہاں سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے کچھ نہیں فرمایا، کچھ نہیں، مدینے واپس آ گئے۔ مگر ان کے بیٹے سچے مسلمان، پکے عاشق، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، اسے پتہ چل گیا، ان کو پتہ چلا کہ میرے باپ نے یہ جملہ کہا ہے۔ جیسے ہی لوگ مدینہ منورہ میں داخلے کو پہنچے، وہی سب سے پہلے بیٹا اپنے باپ کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور آ کر کہتا ہے کہ اب بتاؤ ذلیل کون ہے اور عزیز کون ہے، میں تیری گردن ابھی مارتا ہوں۔ ہائے ہائے میرے نوجوانوں، سوچو سوچو، ہم گھروں میں کیا کیا داخل کرتے ہیں، کیا کیا داخل ہو رہا ہے، اور ان تمام باتوں پر امید رکھ رہے ہیں ہم سچے عاشق۔ دعا تو یہی ہے کہ اللہ ہمیں بنا دے، مگر صورتحال میل ساتھ نہیں دیتی، صورتحال تو کچھ اور بتا رہی۔ بیٹھا رہا اور تلوار لے کر کھڑے رہے، اور اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ذلیلوں میں ہوں، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیرے نبی عزیزوں میں ہیں، محمد الرسول اللہ عزت والوں میں۔ بیٹا کہتا اب گھر میں جا سکتے ہو، جاؤ، ورنہ میں تیری گردن ابھی اڑاتا یہاں پر۔ تیری ہمت کیسے ہوگی کہنے کی؟ یہ ساری کہانیاں گھروں کے اندر کی، یہ کسی غیر کی نہیں۔ تو میں نے عرض کیا یہی عبداللہ ابن ابی، یہی جب بیمار ہوا ان کے بیٹے نے آ کر کچھ درخواست کی، حضور پاک علیہ السلام نے مانی۔ وقت کم ہے، کچھ بات اور عرض کرنی۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے آ کر ان کے بیٹے نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میری درخواست ہے اپنی قمیض دے دیجئے۔ اخلاق اخلاق انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر ہم نے آپ کو اخلاق کے پہاڑ پر پیدا کیا ہے، فطرت آپ کی یہ بنائی اخلاق۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ ساری کہانی اس کی یاد ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، ساری کہانی یاد ہے، صحابہ کو یاد ہے، ان کی عورتوں کو یاد ہے، پیغمبر دو جہاں کو کیوں یاد نہ ہوگی؟ فوراً قمیص عنایت فرما دی۔ اور بیٹا آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اگر ہو سکے تو میرے ابا کی نماز بھی پڑھا دیجئے۔ اللہ اکبر! کون؟ منافق عبداللہ ابن ابی، جس نے تہمت لگائی۔ بڑی لمبی تفصیل ہے منافقوں کی، بہت لمبا وقت ہو جائے گا، میں اس میں نہیں جاتا، مگر ان تمام کے باوجود آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آ رہے ہیں۔ جب نماز جنازہ کا وقت آیا، صفیں لگ گئیں، اللہ کے رسول تشریف لائے، اور جیسے ہی نماز پڑھانے کو کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا۔ ایک غیرت ایمانی کہلاتی ہے، ایک جوش ایمانی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اسے جانتے نہیں ہیں؟ جن سے کہہ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ جانتے ہیں، مگر جوش ایمانی ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اور آپ بالکل تحمل کا، برداشت کا پتلا بنے کھڑے۔ نہیں، اس کے بیٹے نے کہا ہے، اور بیٹے سچے عاشق اور مسلمان ہیں، نبی اپنے لوگوں کی بات کو نہیں گڑبڑ کرتے۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضور پاک علیہ السلام سے درخواست کرنے کے بعد ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دامن کو پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام قرآن اس کے متعلق یہ کہتا ہے، ان لوگوں کے متعلق یہ کہتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے پیغمبر 70 دفعہ بھی معافی مانگو گے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت عمر کس سے فرما رہے تھے؟ اللہ کے رسول سے، جن کے اوپر قرآن مجید اترا ہے، جبریل امین انہی کو دے کر گئے۔
اس کو محبت کہا جاتا ہے، جذبات کہتے ہیں کہ بات کبھی کبھی قابو سے باہر ہو کر زبان پر آ جاتی ہے۔ سب کچھ آپ نے کیا فرمایا عمر، اللہ نے 70 دفعہ ہی تو منع کیا ہے، اگر 71ویں دفعہ میں بھی اس کی معافی ہوگی تو میں اللہ سے مانگوں گا۔ اللہ، اور میرے پیارے جوانوں، اور اگلی بات سنو کہ جس وقت اس کو قبر میں رکھ دیا گیا، آپ تشریف لایا قبر کے پاس، آپ نے نکلوایا، بعض روایتوں میں آتا کہ قمیص اب پہنائی، اور بعض روایتوں میں آیا تھا قمیص پہلے پہنائی، اور نکالنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے سید الاولین والآخرین، پوری دنیا کی اگر بناوٹ اور پوری دنیا کی کامیابی کا راز اگر ہے اللہ کے رسول کے دامن سے وابستہ ہے، آپ نے اس کی لاش کو لیا، اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھا، اور اس کے بعد اپنے منہ سے پانی لے کر اس کے منہ میں لگایا۔ لعاب دہن، کوئی ہمیں اتنا سا پریشان کرتے تو ہماری تو نسلیں بھی نہیں بھولتی۔ مرنے کے وقت بچوں سے اور کہہ جاتے ہیں یاد رکھنا، اور جاہلیت کسی بکری کا نام ہے کیا؟ جاہلیت اسی کو تو کہتے ہیں کہ خود بھی اسی میں زندگی گزاری اور وصیت بھی اس کی کر کے چلے گئے۔ یہ سارے کام آپ نے کیے، دفن بھی ہو گیا، آپ واپس بھی آ گئے، اور جب واپس آئے تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ معافی نہیں، معافی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی قمیص کے ساتھ گیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا لعاب دہن اپنے منہ کے اندر لگوا کر گیا، مگر قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق آخری طبقے میں ہیں۔ اور پیغمبر سے کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، اے پیغمبر آئندہ اب نہیں، اگر کوئی مرے گا آپ نماز نہیں پڑھائیں گے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، ان کی قبر پر بھی آپ نہیں کھڑے ہو، قطن نہیں، بالکل نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ میرے عزیزو، قابل احترام بزرگوں، ہم تنہائی میں غور تو کریں، جب سب کچھ آپ نے یہ کیا، میں نے ابو طالب کی مثال دی، ان کی مثال دی، آپ غور کرو، اس کے باوجود بھی مغفرت نہیں، تو پھر آپ ذرا سوچو کیا کھیل بنایا ہے دین کا۔ اس کو دین کا کھیل کہا جاتا ہے کہ اپنے طور پر کچھ باتوں کو ایجاد کر لیا جائے، اپنے طور پر بنا لیا جائے، بات رہ نہ جائے، ادھر سے ادھر نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب 10ویں ہجری نبوت کا سال تھا، چچا گئے، بیوی گئیں، آپ سرپرستی سے محروم ہوئے تو آپ طائف تشریف لے گئے، اور طائف میں جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، وہاں سے لوٹ کر آئے۔ مکے والوں نے اعلان کر دیا کہ اب آپ مکے میں نہیں آ سکتے، جائیے باہر کو، اب نہیں آ سکتے۔ کیا قرآن ہے واقعی، طبیعت چاہتی جب اس موضوع کو کھولو تو قرآن کو پڑھتے چلے جاؤ کہ حضور پاک علیہ السلام واپس آئے اور مکہ مکرمہ میں اعلان ہے ان کی سرپرستی نہیں ہے، اب کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا، اور مکے کے اندر رہنے کے لیے ایک کسی سرپرست کا ہونا ضروری ہے، اور آپ کے سرپرست ختم ہو گئے، اب آپ مکے کی آبادی سے باہر ہیں۔ اس سفر سے واپسی میں اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ مکرمہ سے 2-3 کلومیٹر دور جنگل میں نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز، اور جب آپ نماز میں تھے اچانک جنات کی ایک جماعت آئی، اور جنات کی جماعت تلاش میں تھی کہ اس دنیا میں کچھ ہوا ہے۔ اوپر کو جب جاتے ہیں تو انگارے پڑتے ہیں، اوپر کو جب جاتے ہیں تو اوپر پہرے لگا دیے گئے، اوپر کو جب جاتے ہیں تو واپس کر دیے جاتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، دنیا میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ ساری دنیا میں ادھر ادھر بھاگے پھرے، ایک جماعت کی، ایک شیطان کی جماعت جنات کی آپ کے پاس سے گزری۔ قرآن مجید کہتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جماعت کو موڑ دیا، اور وہ آئی، قرآن سننے لگی، سنا، ایک دوسرے سے کہا خاموش رہو، اور جب یہاں سے واپس ہوئے تو اپنی قوم کو جا کر کہا ہمیں قرآن سن کر آئیں جو دعوت دیتا ہے۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، جو اچھی باتوں کی ہدایت دیتا۔ پتہ چلا کہ اگر انسان ساتھ نہیں دیں گے تو رب العالمین کی تقدیر بتا رہی تھی اے پیغمبر دل کو توڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، دل کو چھوٹا کرنے کا مسئلہ نہیں، ہم دوسری جماعتوں کو آپ کے پیچھے کر دیں گے، نہ مانے مکے والے، نکالا کرو تم۔ وقت آیا آپ یہاں سے ہجرت فرما گئے۔ آخر میں 2-3 باتیں ضرور عرض کروں گا کہ اس زمانے میں ہم اور آپ عام طور پر پبلک سب لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت محبت محبت، سچی بات یہ ہے، بڑا پیارا لفظ ہے، ہونی چاہیے،
کہنے چاہیے، اپنے آپ کو عاشق بنانا چاہیے، مگر یہ گناہگار کہتا ہے کہ تنہا زبانی نہیں، تنہا زبانی نہیں، یہ چیز اللہ کے ہاں کام نہ آ سکے گی، یہ چیز کام نہ آ سکے گی۔ مسئلہ ہے بنیادی طور پر اس عمل کا جو اللہ کے رسول علیہ السلام دے کر گئے۔ آپ یہ کہہ کر گئے تھے میں نے تم کو اس کام پر تیار کیا ہے، تم اس کام کو کرو اور اس کام کو لے کر آگے چلو۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا، اور اس کی موٹی سی مثال ہے، جب آپ مدینہ منورہ پہنچے، 1 سال کے بعد غزوہ بدر پیش آیا، اور 1 اور سال کے بعد یعنی تیسرے سال میں جا کر غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد کے موقع پر جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اچانک لوگوں میں یہ آواز چل پڑی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام شہید ہو گئے غزوہ احد کے موقع پر۔ میں آپ کو کیسے بیان کروں یا آپ مجھے کیسے سمجھائیں ان اللہ کے بندوں کو کیسا عشق تھا اللہ کے رسول سے۔ جب یہ سینہ عشق سے خالی ہوگا تو کیا بیان کرے گا کوئی اللہ کا بندہ؟ ہمارے بیان کیے ہوئے عشق سے کیا مطمئن ہوگا؟ وہ جماعت عجیب تھی، وہ نبی کے لیے اسپیشل تیار کی گئی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو تج دیا تھا، انہوں نے اپنی زندگی کو لگایا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیا، اور ایک بات دیکھ لی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو آپ فرمائیں گے ہم اس کو مانیں گے، جس سے منع کریں گے رک جائیں گے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ روایت کے اندر آتا ہے میدان احد میں جب لوگ شہید ہوئے اور یہ آواز چل پڑی کہ پیغمبر علیہ السلام شہید کر دیے گئے، کسی نے تو اپنے ہتھیار ڈال دیے، کوئی بیچارہ بیٹھ گیا، کوئی بیچارہ پیچھے کو چلا گیا، کوئی زمین کے اوپر لیٹ گیا۔ صحابہ کرام کو ان زخموں کی تکلیف نہیں تھی، کسی کے ہاتھ غائب، کسی کی ٹانگ غائب، کسی کے قریب میں لاش ہے، کوئی آخری سانس میں ہے، کوئی آخری سانس میں، تکلیف اس کی نہیں تھی۔ سب سے بڑی تکلیف یہ تھی جو دنیا کو ڈھارس دیا کرتا تھا وہ اللہ کا بندہ چلا گیا۔ ابھی یہی صورتحال تھی، اچانک ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، انس ابن نضر رضی اللہ تعالی، اور وہ کھڑے ہو کر بیچ میں کہتے ہیں لوگوں کیا ہوا تمہیں؟ تم نے کیوں اپنے آپ کو بیٹھا دیا؟ کیوں تم پیچھے کو لیٹ گئے؟ کیوں تم میں بھگدڑ مچ گئی؟ تم نے کیوں ہتھیار ڈال دیے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کیا ہے مسئلہ؟ اگر حضور پاک علیہ السلام چلے گئے، موتو علی ما مات علیہ رسول اللہ، اللہ کے رسول جس پر گئے ہیں، کامیابی یہ ہے کہ تم بھی اسی پر مر جاؤ۔ اللہ اکبر، لگ رہا کسی نے سور پھونک دیا، سارے صحابہ کے تنوں میں جان آ گئی، دوبارہ ہمتیں آ گئیں، ٹوٹی ہوئی ہمت واپس آ گئی، لڑکنے والے قدم سیدھے کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے بندے پھر میدان کے اندر ڈٹے۔ کچھ بھی ہو جائے، کیا چیز ہے، کیا پیغام دیا؟ موتوا علی ما مات علیہ رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام جس دین پر چلے گئے تم بھی چلے جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ ہم دنیا میں اس لیے آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جب یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچی، وہاں سے عورتیں بھاگ پڑی، جوان لڑکیاں بچے بھاگ پڑے کہ مدینہ منورہ میں خبر یہ کہ آپ شہید ہو گئے۔ میں بیان نہیں کر سکتا ان سے، واقعی کہتا ہوں دنیا میں کسی کی زبان میں یہ طاقت نہیں اس واقعے کو صحیح طریقے پر بیان کرے اس زمانے کے اندر کہ صحابہ کرام پر کیا بیت گئی۔ ہمارا تو سب کچھ لٹ گیا، ہم تباہ ہو گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام چلے گئے دنیا سے۔ عورتیں بھاگی بھاگی آئیں، ایک عورت بھاگی ہوئی آ رہی، ایک اللہ کا بندہ کہتا کہاں جا رہی ہو؟ تمہارے تو شوہر شہید ہو گئے۔ کہاں جا رہی ہو؟ دوسرا کہتا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ تمہارا تو فلاں شہید ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اور وہ اللہ کی بندی محبت میں عجیب و غریب، اس کا حال ہی الگ ہے، اور بھاگتے بھاگتے کسی سے یہ معلوم کیا، غالباً روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے کہ یہ بتا دیجئے اللہ کے رسول سے متعلق جو خبر ہے وہ کیسی ہے؟ انہوں نے کہا بخیر ہے، خبر سچی نہیں ہے، وہ بخیر ہے۔ کہا کہ عمر، بعض لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے، ایک جھلک دور سے دکھوا دو مجھے اپنے نبی کی۔ بہت دور سے اشارہ کیا، وہ جو پھٹن ہے پہاڑ کے اندر، اس میں جو لوگ کچھ نظر آ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ہے، جس کا سب کچھ لٹ گیا، شوہر، بیٹا، خاندان، اعزہ، اقارب، وہ اللہ کی بندی کہتی کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ اگر ہیں پھر کوئی بات نہیں۔